السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام شروع کر دیا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، یہ خواہش رکھتے ہیں، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ اسکیم شروع کی ہے۔ اس اسکیم کے تحت آپ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اپنی زمین بھی ہے تب بھی آپ اپنی چھت اپنا پروگرام اس کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے کیا-کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی، کون سے شخص ایلیجیبل ہوں گے اور کیا-کیا چیزیں جو ہے نا آپ کو یہاں پر ملیں گی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر جو آپ کو قرض ملے گا یہ بلا سود قرض ہوگا اور آسان اقساط کے ساتھ آپ کو یہ قرض ملے گا اور اس کی رجسٹریشن بھی شروع ہو چکی ہے۔ اور جس کی آمدنی 60,000 سے کم ہے وہ اس اسکیم کے اندر ایلیجیبل ہو سکے گا، اور جو بیوہ ہے، یتیم ہے یا مزدور طبقہ ہے، یہ ان کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ وہ بغیر سود کے اپنا یہ گھر بنا سکتے ہیں۔ اور جو کرائے کے اندر رہتے ہیں، کرائے پر وہ مکان پر رہتے ہیں، تو وہ بھی اس اسکیم کے اندر ایلیجیبل ہو سکتے ہیں اور وہ بھی قرض یہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا کیا طریقہ کار ہوگا، سارا کا سارا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، کس طرح آپ اپلائی کریں گے اور کس طرح جو ہے نا آپ قرض لے سکیں گے، پورا ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک آپ نے لازمی کر دینا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کر دیں تاکہ اس طرح کی اپڈیٹس وغیرہ آپ کو ملتی رہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جو چیز آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فیز 2 کے اندر جو ہے نا پنجاب اپنا چھت اپنی اپنا گھر جو اسکیم ہے یہ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور اس کی رجسٹریشن کا بھی مکمل طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو پنجاب اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے اندر جو حکومت پنجاب ہے، یہ کم آمدنی والی جو خاندان ہے ان کو ایک شاندار موقع فراہم کر رہے ہیں جو اپنا گھر بنانے کا خواب دیکھتے ہیں لیکن باری سود والے قرضے برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس کے تحت جو اہل شہری ہیں، یعنی جو اہل ہوں گے، تو وہ 15 لاکھ روپے تک قرض بغیر کسی سود کے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ منصوبہ حکومت کے اس مشن کا حصہ ہے جس کا مقصد غریب عوام کو اپنا چھت جو ہے نا وہ پرووائڈ کرنا ہے اور وہ اپنا مکان وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس اسکیم کے اندر جو ہے نا جو صوبے بھر کے جو ہزاروں مستحق خاندان ہیں ان کو سہارا ملے گا، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں یا مشترکہ کمروں میں یا نامکمل مکانات میں رہ رہے ہیں۔ تو اس اسکیم کا بنیادی مقصد جو ہے پنجاب کے کم آمدنی والی شہریوں کو مالی سہولیات دینا ہے تاکہ وہ اپنی زمین پر اپنا گھر تعمیر کر سکیں، یا اگر ان کا گھر نامکمل ہے وہ صحیح طرح سے بنا نہیں ہوا تو وہ اس اسکیم سے اپنے گھر کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اور یہ اسکیم دیہاتی علاقوں میں یعنی دیہی علاقوں میں اور مضافاتی علاقوں میں بہت سے کم لوگوں کے پاس جو ہے زمین ہوتی ہے تو وہ گھر بنانے کے ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ 2025 کی اسکیم ہے، اس سے زیادہ فائدہ جو ہے نا غریب عوام کو ہوگا۔ تو اہلیت کا معیار کیا ہے کہ کون کون سے شخص جو ہے نا یہاں پر اس اسکیم کے اندر ایلیجیبل ہوں گے؟ تو قرض حاصل کرنے کی جو شرائط ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو پہلی شرط یہ کہ جو درخواست دہندہ ہے وہ پنجاب کا مستقل رہائشی ہو اور خاندان کی آمدنی کم از کم 60 سے کم ہو، 60 سے اوپر ہوگی تو اس کو یہ اسکیم نہیں ملے گی۔ اور تیسری شرط یہ کہ درخواست دہندہ کے پاس پہلے سے مکمل تعمیر شدہ مکان نہ ہو، اگر مکان ہوگا تو وہ اس اسکیم سے فائدہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ چوتھی شرط یہ کہ درخواست دہندہ کے نام پر زمین موجود ہو تعمیر کے لیے، اور پانچویں شرط یہ کہ نامکمل تعمیر کی صورت میں ڈھانچے کا ثبوت درکار ہو کہ یار یہ میرا گھر ہے، اس کو میں کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہے، تو وہ ایک جو ہے نا فارم ملے گا، طریقہ کار ہوگا، جو بھی کرائیٹیریا ہوگا اس کو فل کرے گا اور وہ قرض لے سکے گا۔ اور اس کے بعد جو شرط ہے کہ وہ بیوہ، یتیم، معذور افراد اور مزدور طبقے کو ترجیح دی جائے گی، سب سے پہلے ان لوگوں کو یہ قرض ملے گا۔ اور آخری جو شرط ہے وہ درست شناختی کارڈ اور موبائل نمبر ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کا شناختی کارڈ کے اوپر کوئی بھی مسٹیک وغیرہ ہے تو وہ اس اسکیم سے فائدہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں قرض کتنا ملے گا اور اس کے کیا طریقہ کار ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ جو قرض ہوگا وہ تقریباً 15 لاکھ ہے بلا سود، اور واپسی جو ہے وہ تقریباً 10 سال کے اندر وہ واپس کرے گا اس قرض کو، اور بغیر کسی 1 روپے سود کی بھی۔ اور ماہانہ جو آسان اقساط ہوں گے وہ کم از کم 12,000 سے 12,500 روپے ماہانہ قسط ہوگی، اور اس کی جو رقم ہوگی وہ تعمیراتی پیش رفت کے مطابق مرحلہ وار جاری ہوگی۔ اور زیادہ تر صورتوں میں پہلا سال گزرنے کے بعد قسطیں شروع ہوں گی حکومت کی مکمل ضمانت کے ساتھ، یعنی پہلے سال سے آپ جو ہے نا قسطیں وغیرہ ادا نہیں کریں گے، پہلا سال آپ کا ویسے ہی ہوگا اور اس کے بعد آپ اپنی قسطیں وغیرہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں کہ درخواست کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو درخواست کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو میں ایک ویب سائٹ کا لنک آپ کو اپنے واٹس ایپ چینل کے اوپر دوں گا، تو آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے اور وہاں پر آپ کو ایک اپلائی ناؤ کا بٹن ملے گا، اور وہاں پر آپ کو ایک فارم ملے گا، اس فارم کے اوپر آپ نے مکمل معلومات درج کرنی ہے۔ اگر آپ کو معلومات درج کرنا نہیں آتی، فارم فل کرنا نہیں آتا، تو آپ نے کسی بھی جو پڑھا لکھا شخص ہے اس کے پاس آپ نے چلے جانا اور اس کو یہ سارا بتانا ہے، اور وہ فارم فل کر کے آپ کو دے دے گا۔ اب فارم کے اندر کیا کیا چیزیں کی ضرورت ہوتی ہیں تاکہ آپ کے پاس آپ نے اس کو پہلے سے ریڈی کر کے رکھنا ہے۔
تو اس کے اندر مکمل شناختی کارڈ نمبر ہونا چاہیے، موبائل نمبر ہونا چاہیے، اور ازدواجی حیثیت یعنی آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، اور ماہانہ آمدنی آپ کی کتنی ہے، کون سا ضلع ہے، تحصیل کون سی ہے، یونین کونسل کون سی ہے، اور موجودہ پتہ، زمین کی ملکیت سے متعلق سوالات کی جو جوابات ہیں، قرض لینے کی خواہش کی تصدیق پر آپ کلک کریں گے اور سبمٹ اپلیکیشن ڈکلیریشن باکس پر نشان لگائیں گے، اور درخواست جمع ہونے کے بعد رجسٹرڈ موبائل نمبر پر تصدیقی پیغام موصول ہوگا، یعنی آپ کو میسج آئے گا کہ آپ کا جو فارم ہے وہ ریسیو ہو چکا ہے۔ تو ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، اور اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو آپ اپنا CNAC کارڈ نمبر ڈال کر آپ اپنی اپلیکیشن کو چیک کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو فارم فل کرنا نہیں آتا تو آپ جو انٹرنیٹ چلانے والے لوگ ہیں ان کے پاس آپ جائیں، یا فاٹا آفس، آپ قریبی کسی بھی فاٹا آفس میں جائیں گے تو وہاں پر آپ نے اپنا اصل شناختی کارڈ اور اصل کاغذات لے کر آپ نے جانا ہے، تو عملہ خود جو انسان آپ کا فارم فل کرنے میں مدد کرے گا، اور جو دستاویزات ہیں یعنی جو بھی ڈاکومنٹ وغیرہ ہیں وہ اس کو اپلوڈ کرنے میں مدد کرے گا، اور آپ کو SMS بھی آ جائے گا آپ کے نمبر پر، جو کہ ٹریکنگ نمبر ہوگا، وہ آپ نے لازمی سیو کرنا ہے، تاکہ آپ اس کے بعد چیک وغیرہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن وہ اپرووڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اب قرض کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا، قرض کیسے ملے گا؟ تو قرض جو 3 مرحلوں میں تعمیر کی جو پیش رفت ہے اس کے مطابق جاری ہوگا، یعنی آپ کو پہلی جو قسط ملے گی، یعنی جو پہلا مرحلہ ہوگا، اس کے اندر آپ کا جو مکان ہے وہ آپ اس کی تعمیر وغیرہ شروع کریں گے، تو اس حساب سے آپ کو قرض ملے گا، اور آپ نے اپڈیٹ وغیرہ اپنے جو گورنمنٹ کے جو امپلائی ہوں گے ان کو آپ نے دیتے رہنا ہے، اور وہ خود چیک کریں گے، اس حساب سے آپ کو قرض وہ ملتا رہے گا۔ تو پہلا مرحلہ جو ہوگا تقریباً 40% رقم جو پلاٹ اور منظوری کی تصدیق کے بعد، اور دوسرا مرحلہ جو ہوگا تقریباً 30% رقم ملے گی اور ڈھانچہ مکمل ہونے پر، تیسرا مرحلہ جو ہوگا اس کے اندر 30% رقم ملے گی اور چھت اور فنیشنگ مکمل ہونے پر، اور رقم یہ آپ کے براہ راست بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہوگی، اور ہر قسط سے پہلے لوکل ٹیم معائنہ کرے گی، یعنی ایک ٹیم ہوگی جو آپ کی قسط ادا کرنے سے پہلے وہ چیک کرے گی، معائنہ کرے گی کہ آپ کا کام کہاں تک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ اپروو کرے گی اور آپ کے اب بینک اکاؤنٹ کے اندر رقم آ جائے گی۔ اب رجسٹریشن کے لیے جو مطلوبہ ڈاکومنٹ وغیرہ چاہیے ہوں گے تو وہ میں آپ کو یہاں پر دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ اس کے اندر آپ کو CNAC کمپیوٹرائزڈ ہونا چاہیے، پرانا شناختی کارڈ نہیں ہونا چاہیے، جو کہ کمپیوٹرائزڈ ہونا چاہیے، اور یہ بہت ہی آسان طریقے سے بن جاتا ہے اگر آپ کا نہیں بنا ہوا، اور ماہانہ آمدنی یا ملازمت کا ثبوت ہو کہ آپ کی اتنی آمدنی ہے، اتنے آپ کے پیسے آتے ہیں یا آپ ملازمت کرتے ہیں، تو اس کا آپ کے پاس ڈاکومنٹ وغیرہ ثبوت ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو آپ جہاں پر کام وغیرہ کرتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں، آپ نے وہاں سے ایک اپلیکیشن بنوا لینی ہے، اور اس پر آپ نے پوری ڈیٹیل وغیرہ لکھ دینی ہے، اور اس کے بعد زمین کا رجسٹری ریکارڈ موجود ہونا چاہیے، اور گیس یا بجلی کا بل ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ کا نام وغیرہ ہوگا، اور آپ کی زمین کا یا جو بھی آپ کا گھر ہے اس کا ایڈریس وغیرہ ہوگا، اور نادرا سے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ موجود ہونے چاہیے، اور 2 پاسپورٹ سائز تصاویر موجود ہونی چاہیے۔ اس اسکیم کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسکیم کا فائدہ یہ ہوگا بلا سود جو انسان آپ کو قرض ملے گا، اور طویل واپسی مدت اور کم ماہانہ قسطیں جو انسان یہ اس طرح سے آپ کو ملے۔ غریب طبقے میں گھر کی ملکیت میں اضافہ ہوگا، تعمیراتی شعبے اور روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا، رہائشی معیار اور خاندان کی عزت میں بہتری، شفاف ڈیجیٹل ٹریکنگ سسٹم ہوگا، خواتین، بیوہ، معذور افراد پر خصوصی توجہ ہوگی۔ اب منظوری کا وقت کتنا، یعنی آپ کا ٹائم لگے گا، کتنے ٹائم میں آپ کی اپلیکیشن اپروڈ ہوگی؟ تو اس کے اندر جو ابتدائی اسکریننگ ہوگی، یعنی وہ چیک وغیرہ کریں گے، تو اس کے اندر بھی آپ کو تقریباً 10 سے 15 دن لگ جائیں گے، اور نادرا اور زمین کے ریکارڈ کی تصدیق بھی تقریباً 20 سے 25 دن لگ جائیں گے، اور آن سائٹ معائنہ، یعنی آپ کی جو زمین ہے یا آپ کا جو گھر ہے اس کو آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا معائنہ کرنے کے لیے ایک لوکل ٹیم آئے گی اور وہ چیک کرے گی، تو اس کی بھی حتمی منظوری کے اندر تقریباً 10 سے 15 دن لگ جائیں گے۔ یہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ بتا رہا ہوں، اس سے کم دن کے اندر بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے۔ تو یہ تقریباً ٹوٹل آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے 1 مہینے سے 2 مہینے کے اندر یہ کام ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرض اور اس کے اندر تھوڑا سا لمبا پروسیجر ہوتا ہے، کیونکہ ایک بندہ نہیں ہوگا، کئی خاندانوں کو اپنا چھت اور اپنی گھر اسکیم جو ہے یہ ملے گی، تو اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا صبر رکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ اپرووڈ ہوگی، اور اس کے بعد آپ کا جو انسان ہے یہ کام ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی جو درخواست ہے وہ مسترد ہونے کی کیا کیا وجوہات ہوں گی، تو آپ نے ان کو اوائڈ کرنا ہے، ان سے آپ نے بچنا ہے۔ تو جو زمین درخواست دہندہ کے نام پر نہ ہونا ہے پہلی ہے، دوسری ہے آمدنی مقررہ حد سے زیادہ ہونا، اگر 60,000 سے زیادہ آمدنی ہے تو آپ کو یہ اسکیم نہیں ملے گی۔ تیسری جو وجہ ہے وہ ہے جعلی یا نامکمل کاغذات، یعنی جعلی آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ نے جس جگہ پلاٹ وغیرہ لیا، زمین لیا یا آپ کا گھر ہے، اس کے کاغذات اوریجنل ہے یا نہیں ہے، اور اگر اوریجنل ہے تو وہ مکمل ہونا چاہیے، نامکمل نہ ہو۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ غلط شناختی کارڈ یا رابطہ معلومات وغیرہ، یعنی آپ نے اپنے ID کارڈ کے اوپر چیک کر لینا ہے کہ آپ کا جو ایڈریس وغیرہ ہے وہ غلط تو نہیں ہے، یا آپ کا جو کارڈ ہے شناختی کارڈ وہ ایکسپائرڈ تو نہیں ہے۔
یہ چیز آپ نے لازمی چیک کر لینا ہے، اور پہلے سے مکمل مکان کا مالک ہونا۔ اگر کسی کا پہلے سے گھر مکمل ہے تو وہ بھی اس کی بھی درخواست وہ منظور نہیں ہوگی، تو یہ چیزیں آپ نے پہلے چیک کر لیں گی۔ تو لاسٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اپنی چھت اپنا گھر اسکیم ہے، یہ کم آمدنی والی خاندانوں کے لیے ایک انقلابی قدم ہے۔ بلا سود قرض، آسان اقساط اور شفاف تقسیم کے طریقہ کار کے ساتھ یہ اسکیم کا گھر خواب حقیقت میں بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ اہل ہیں تو یہ سنہری موقع آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے، آپ نے لازمی اپلائی کرنا ہے۔ تو آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اپلائی ابھی تک نہیں کیا تو آپ لازمی جو ہے نا اس کے لیے اپلائی کریں اور گورنمنٹ کی اس اسکیم سے فائدہ حاصل کریں۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ پنجاب سے باہر کے ہیں تو اگر آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر یعنی شناختی کارڈ کے اوپر آپ کا ایڈریس پنجاب کا ہے تو آپ اس اسکیم کے اندر اہل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کو لائک آپ نے لازمی کرنا ہے، اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا، میں آپ کو اپلائی کروں گا۔ تو ویڈیو کو لائک آپ نے لازمی کرنا ہے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کر دیں، تاکہ اس طرح کی نیو اپڈیٹس وغیرہ آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔